بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 2 پیپر ہے انٹرنیشنل لا، اس کے 5ویں سوال کی طرف آپ ہم چلیں گے جی۔ موضوع ہے، یہ ٹاپک ہے ہمارا، چیپٹر کا نام ہے جی ریکگنیشن، تسلیم کرنے کا عمل۔ تو اس حوالے سے جو سوال ایک میں نے لکھا ہے جی کہ نئی مقتدر ریاستوں یا حکومتوں کو تسلیم کرنے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں، یا پھر اس میں ہم سوال بنا سکتے ہیں جی دوسرا جو کہ جی اس کے ایکسپلین دا مین پرنسپلز میتھڈز یا کائنڈ آف ریکگنیشن، ٹھیک ہے جی، ریلیٹنگ ٹو انٹرنیشنل لا، کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق تسلیم کرنے کے عمل کو کہ مختلف پہلو یا اصول جو ہیں اس کی وضاحت کریں یا اس کے طریقوں کی وضاحت کریں۔ یہ ایک ہی اس موضوع کے اندر 2 سوال آپ ڈیل کر سکتے ہیں جی۔ ایک جو ہم نے اوپر لکھا کہ تسلیم کرنے کے عمل کے مختلف پہلو جو ہیں اس کی وضاحت کریں، اور دوسرا ساتھ یہ سوال جس میں تسلیم کرنے یا منظور کرنے کے مختلف پہلو، اصول اور طریقے درج ہوں گے جی۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے جی کہ ریکگنیشن ہے کیا، انٹروڈکشن ٹو ریکگنیشن، یا تسلیم کرنے کے یا منظور کرنے کے عمل کا تعارف۔ ہاں جی، ریکگنیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا طرز عمل جس سے کوئی ایک ریاست نئی بننے والی ریاست یا حکومت کو منظور کرے، تسلیم کرے، اس کی شخصیت کو قبول کر لے، مان لے۔ تو یہ جو ریکگنیشن ہے یہ بیسیکلی انگریزی زبان کا لفظ ہے، یہ ایک پولیٹیکل ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جو عموماً نئی ریاست یا نئی حکومت کے تسلیم کرنے کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے، یا اس کو منظور کرنے، اس کی شخصیت کو قبول کرنے کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے۔ ہاں جی، بقول اوپن ہائم کہتا ہے جی کہ تسلیم کرنے کا جو عمل ہے یہ کیا ہے جی، یہ دراصل ایک اظہار ہوتا ہے جو تسلیم کرنے والی ریاست یا ریاستیں جو ہیں وہ نئی ریاست یا حکومت کو منظور کرنے کے حوالے سے، تسلیم کرنے کے حوالے سے کرتی ہیں کہ وہ نئی ریاست یا حکومت جو ہے وہ نئی ریاست ہونے یا نئی حکومت ہونے کے معیارات پہ پورا اتر رہی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو میں نے ڈیفینیشن کا حوالہ دیا ہے جی بقول ہانس کیلسن کہتے ہیں جی کہ ریاست کو تسلیم کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے دوسری ریاست تسلیم کرتی ہے کہ یہ منظور شدہ سیاسی ہستی ریاست ہونے کے تمام جو ہے نا جی لوازمات پورے کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ آگے جی ہم نے کیا لکھا ہے جی کہ انفرادی سفارتی عمل، یونیلیٹرل ڈپلومیٹک ایکٹ۔ تو تسلیم کرنے کا جو عمل ہے عالمی اصول و ضوابط کی روح سے دراصل یہی ہے کہ انفرادی تسلیم کرنے کا یہ جو انفرادی سفارتی عمل ہے جی، ریاستیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں جی، یہ ان کی انفرادی ثوابدید پہ ہے، وہ بذات خود چاہیں تو کسی کو تسلیم کریں، چاہیں تو نہ کریں، یہ ان کا ذاتی سفارتی عمل ہے جی۔ ہاں جی، اس کے بعد ہم نے جو مین اس کا جو موضوع ہم نے اپنا شروع کیا ہے وہ ہے جی کہ تسلیم کرنے یا منظور کرنے کے مختلف پہلو، اصول یا طریقے۔ کوئی بھی چیز، یہ ساری چیز اس کے اندر آ جائیں گی اور یہ آپ کے سوال کو ڈیل کریں گی جی۔ نمبر 1 پہ ہم نے لکھا ہے جی کہ تسلیم کرنے کے عمل کے نظریات، اور اس میں 2 میجر گروپ ہیں، 2 فلاسفر ہیں، ان کے گروپ ہیں جی۔ نمبر 1 ہے جس کو ہم نے لکھا ہے جی تشکیلی نظریہ، یا انگلش میں ہم اس کو کہیں گے کانسٹیٹیوٹیو تھیوری۔ ہاں جی، کانسٹیٹیوٹیو جو تھیوری ہے اس کے جو حامی مفکرین ہیں ان میں ہیگل ہے، اوپن ہائم ہے، ہالینڈ، اینزالٹی، پٹ کیبٹ، یہ لوگ اس کے حامل مفکرین ہیں جی، اس کے حامی ہیں اس نظریے کے۔ اور ان کے بقول کیا ہے جی، ان کے بقول نئی ریاست یا نئی حکومت جو ہے اس کے حوالے سے کیا ہے جی کہ نئی ریاست یا حکومت کا وجود اس وقت قوموں کی برادری میں جگہ پاتا ہے جب ان کو تسلیم کر لیا جائے۔ ان کے بقول تسلیم کر لیا جانا، اس کا اعلان ہو جانا یا کوئی بھی صورت اختیار کی جانی یہ ضروری ہے، وگرنہ وہ ریاست نہیں کہلا سکتی ان کے بقول۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس پہ جب آپ تنقید کریں گے تو اس میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی
ضروری نہیں ہے. اب اسرائیل کب سے بطور ریاست اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے، لیکن اس کو دنیا کی بہت ساری ریاستیں، زیادہ تر جو مسلم ریاستیں، انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اس کے بعد جو دوسری تھیوری ہے جی وہ ہے ڈیکلیریٹری، یا جس کو ہم نے اردو میں لکھا ہے جی اعلانیہ نظریہ. ہاں جی، اس نظریے کے حامی مفکرین میں ہال ہے، کوبٹ ہے، فشر ہے، ویگنر ہے اور بریلوی وغیرہ یہ لوگ شامل ہیں جی. یہ کہتے ہیں جی کہ نئی ریاست یا حکومت تسلیم کرنے کے نتیجے میں تشکیل نہیں پاتی، بلکہ یہ پہلے سے موجود ہوتی ہے. اور ان کے بقول دراصل تسلیم کرنے کا جو عمل ہے وہ پہلے سے موجود وجود کو تسلیم کرنا یا منظور کرنا ہوتا ہے. کہ ریاست یا نئی حکومت پہلے سے موجود ہے، انہوں نے محض اس لیے اس کو مان لیا کہ یہ تمام اپنے تقاضے پورے کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، اس کے بعد ہم نے اگلی ہیڈنگ کیا لکھی جی؟ اگلی ہیڈنگ ہم نے لکھی ہے جی تسلیم کرنے کا درست نظریہ. تو جب یہ ساری بحث چل رہی ہوگی تو ہم کیا کہیں گے جی؟ تو پھر یہ درست تھیوری کیا ہوئی؟ کون سا ایسا نظریہ ہے جو درست ہم کہیں گے؟ تو درست نظریہ جناب یہ ہے کہ دراصل تسلیم کرنے کا جو عمل ہے وہ ڈیکلیریٹری بھی ہے اور کانسٹیٹیوٹیو بھی ہے، یعنی کہ وہ تشکیلی بھی ہے اور اعلانیہ بھی ہے. یہ دونوں جو طریقے ہیں یہ دونوں اپنائے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی ایسا سچ قانونی طور پہ ریاستوں کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جاتا، ریاستوں کو پابند نہیں کیا جاتا کہ وہ کسی نئی ریاست یا نئی حکومت کو لازمی تسلیم کریں، ان کے اپنے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے یہ دونوں جو میتھڈ استعمال ہو رہے ہیں، تشکیلی اور اعلانیہ، یہ دونوں ہی کیا ہیں جی؟ تسلیم کرنے کے درست نظریات ہیں موجودہ دور کے مطابق. ہاں جی، اس کے بعد ہم چلیں گے جی آگے. ہیڈنگ نمبر 3 جناب، تھنکر ہے جی لچر پیچ. لچر پیچ کا نقطہ نظر جی. ہاں جی، لچر پیچ کیا کہتا ہے جی؟ لچر پیچ کہتا ہے جی کہ تسلیم کرنے کا جو عمل ہے یہ سیاسی نہیں بلکہ قانونی ہے، اور یہ جو ہے یہ ریاستوں کو پابند کرتا ہے کہ ریاستیں لازمی طور پہ جب کوئی نئی ریاست یا حکومت جو ہے وہ وجود میں آ جائے تو اس کو لازمی طور پہ تسلیم کیا جائے. ہاں جی، اسی کی بالکل اپوزٹ رائے ہے جی جے سٹار کی. جوزف گیبریل سٹار کی جو رائے ہے وہ کیا ہے جی؟ یہ کہتا ہے جی، سٹار کہتا ہے جی تسلیم کرنا قانونی نہیں بلکہ سیاسی عمل ہے. ریاستیں چاہیں تو کسی کو تسلیم کریں، ریاستیں نہ چاہیں تو وہ تسلیم نہ کریں. یہ ان کی اپنی ول کے اوپر ہے، اپنی مرضی کے اوپر ہے. اس کی مثال ساتھ ہم نے دے سکتے ہیں کہ اسرائیل کو آج تک، مثال کے طور پہ پاکستان ہے، آج تک اس کو تسلیم نہیں کیا. یہ قانونی مسئلہ نہیں تھا، سیاسی مسئلہ تھا، اور پاکستان نے نہ چاہا تو ابھی تک تسلیم نہیں کیا. ہاں جی، اس کے بعد ہم نے اس میں لکھی ہیں جی کچھ تسلیم کرنے کے مختلف طریقے جی. نمبر 1 پہ ہم لکھا ہے جی اعلانیہ، پوشیدہ، پھر انفرادی اور اجتماعی. یہ چند میتھڈ جو استعمال ہوتے ہیں تسلیم کرنے کے یا منظور کرنے کے، وہ ہم نے اس میں درج کیے ہیں. ہاں جی، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے جی، ایکسپریس ریکگنیشن یا اعلانیہ تسلیم کرنا، کہ ریاستیں تسلیم جو جب کرتی ہیں کسی ریاست کو تو وہ اس کا اعلان کر دیتی ہیں. اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. پریس کانفرنس وہ کر سکتی ہیں، وہ زبانی بیان جاری کریں گی، کوئی مراسلہ جاری کریں گی. ان کا سربراہ حکومت یا سربراہ ریاست یا وزیر خارجہ یا کوئی بھی مقننہ کا نمائندہ دوسرے ملک میں جا کے ملاقات کرے گا، یا پھر یعنی کہ اس نئی ریاست میں جا کے ان کے عہدیداروں سے ملاقات کرے گا، یا پھر کیا کریں گے، وہ پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کر دیں گے. تو یہ ہے اعلانیہ طریقہ. نمبر 2 پہ ہم نے لکھا ہے جی پوشیدہ تسلیم کرنے کا عمل یا امپلائڈ ریکگنیشن یا خاموش رضامندی. ہاں جی، ایسے طریقہ کار کے اندر کوئی اعلان تو نہیں کیا جاتا، ہاں لیکن اقدامات ایسے اٹھائے جاتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس پرانی ریاست نے نئی ریاست یا حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، منظور کر لیا ہے. اگر وہ بالکل ہی پوشیدہ رکھا گیا کام تو پھر تو خفیہ معاہدات ہوں گے، خفیہ ڈیلز ہوگی، سر عام کچھ ایسا نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر خاموشی کے ساتھ رضامندی سے وہ تسلیم کر لیا جائے گا تو پھر کیا کیا جائے گا جی؟ معاہدات میں شرکت کی جائے گی، اس نئی ریاست کے ساتھ سفارتی تعلقات کا آغاز کیا جائے گا، اس کو کسی بھی کثیر الریاستی جو کانفرنس ہوگی اس میں اس کو دعوت دی جائے گی. ٹھیک ہے جی، اس طرح کے جو اقدامات کیے جائیں گے جو کہ اس کو ظاہر کریں گے کہ نئی ریاست یا حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے لکھا ہے جی انفرادی تسلیم کرنا یا انڈیویجول ریکگنیشن. ہاں جی، تھوڑا پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ تسلیم کرنے کا جو عمل ہے وہ ریاستوں کی
یونیلیٹرل ڈپلومیٹک ایکٹ ہے وہ ریاستوں کا انفرادی سیاسی جو سفارتی عمل ہے، لہٰذا یہ عالمی قانون پہ ذمہ داری نہیں عائد کرتا کہ ریاستیں لازمی طور پہ مل جل کے کسی نئی ریاست کو تسلیم کریں۔ ہر ریاست کا انفرادی معاملہ ہے، وہ چاہے تسلیم کرے تو چاہے نہ کرے۔ ہاں جی، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جی کولیکٹیو ریکگنیشن یا اجتماعی تسلیم کرنا۔ ہاں جی، جب کوئی نئی ریاست یا نئی حکومت وجود میں آتی ہے اور اس کو کسی عالمی ادارے کے تحت، کسی عالمی کنونشن کے اندر، UN کی جنرل اسمبلی میں، کثیر الریاستی معاہدات کے اندر، کسی بین الاقوامی کنونشن کانفرنس کے اندر ریاستوں کی اکثریت اس کے وجود کو تسلیم کر لیتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کولیکٹیو ریکگنیشن۔ ہاں جی، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جی ود ہولڈنگ آف ریکگنیشن، یعنی کہ تسلیم کرنے کے بعد دستبرداری۔ ہاں جی، کسی بھی نئی ریاست یا نئی حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد اس سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ اس سے دستبرداری سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ اب اس پرانی ریاست کا اس نئی ریاست کے ساتھ کوئی سفارتی تعلق نہیں رہا، تسلیم کرنے کے عمل پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب ایک دفعہ تسلیم کر لیا گیا تو پھر بس کر لیا گیا۔ ہاں جی، اس کے بعد ہے جی کہ جو اگلی ہم نے ہیڈنگ لکھی غیر تسلیم شدہ ریاست یا حکومت سے تعلقات، یعنی کہ ریلیشن ود ان ریکگنائز اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ۔ اس ریاست یا حکومت اس حوالے سے یہ ایسی ریاست یا حکومت جس کو دوسری ریاستوں نے باضابطہ طور پہ تسلیم نہ کیا ہو، ایسی ریاستوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے جا سکتے ہیں۔ سفارتی تعلقات بھی کیے جا سکتے ہیں، تجارتی، سیاسی، ثقافتی، تعلیمی، ہر حوالہ سے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں اور اس پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی مثال جو ہم کہاں پہ دیں گے جی، انٹرنیشنل جو لا کمیشن ہے 1967 کا، وہ بھی اس بات کی خصوصی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسی ریاستوں میں اپنے نمائندے یا مشن بھیج سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں جی اپنا افغانستان کے اندر 1990 میں جب طالبان کی حکومت وجود میں آئی تو پاکستان اور دیگر مسلم ممالک نے ان کے ساتھ تعلقات رکھے، حالانکہ کئی ممالک نے ان کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ ختم کر دیے تھے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی جی مشروط تسلیم کرنے کا عمل۔ ہاں جی، مشروط تسلیم کرنے کا جو عمل ہے اس کو ہم کیا کہیں گے انگلش کے اندر کنڈیشنل ریکگنیشن۔ تو یہ جو کنڈیشنل ریکگنیشن ہے یہ دراصل کیا ہے جی، مشروط کرنے کا یہ جو عمل کہ پرانی ریاست جو ہے وہ نئی وجود میں آنے والی ریاست کو کسی بھی شرط پہ تسلیم کرے کہ جناب آپ ہماری یہ شرط پوری کریں تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ مثال ہم اس میں یہ دیں گے کہ برلن کانفرنس 1878 میں بلغاریہ، رومانیہ اور سربیا ان نئی بننے والی ریاستوں کو اس لیے تسلیم کیا گیا تھا کہ وہ اپنے ہاں اپنے شہریوں کو مذہبی جو آزادی دیں گے، اس پہ کسی قسم کی مذہبی پابندی ان پہ نہیں لگائیں گے۔ ہاں جی، اگلی ہیڈنگ جی سربراہ ریاست کو تسلیم کرنا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کو ریکگنائز کرنا۔ ہاں جی، سربراہ ریاست کو تسلیم کرنے کا عمل جو ہے یہ نئی ریاست کو تسلیم کرنے کے عمل سے ذرا مختلف ہے۔ کیوں مختلف ہے جی؟ کہ اس عمل کے اندر تسلیم شدہ ریاست تو پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس میں بدلنے والے نئے آنے والے سربراہ ریاست کو تسلیم کیا جانا ہوتا ہے، اس لیے اس عمل کو ہم اس سے ذرا مختلف گنتے ہیں۔ اور نئے سربراہ ریاست کا تسلیم کیا جانا جو ہے یہ بھی ایک قسم ہے تسلیم کرنے کے عمل کی۔ اس کے بعد جو آخری ہم نے ہیڈنگ اس میں لکھی ہے جی وہ ہے ریکگنیشن آف گورنمنٹ یا ریکگنیشن آف ہیڈ آف گورنمنٹ، یہ ایک ہی بات ہے۔ اب دیکھیں آپ نے آپ نے ریاست میں جو موجودہ ریاست کے اندر اس میں موجود آنے والی نئی حکومت کو تسلیم کرنا کہ بھئی آیا یہ ٹھیک ہے، یہ قانون تقاضے پورے کرتی ہے، اس کے مطابق بنی ہے یا نہیں بنی۔ تو اسی طرح جب آپ کسی نئے وزیر اعظم کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس حکومت کو بھی تسلیم کر لیا گیا، اور جب اس حکومت کو تسلیم کر لیا جائے گا نئی حکومت کو تو بھی یہی تصور ہوگا کہ نئے بننے والے وزیر اعظم کو آپ نے یا ہیڈ آف گورنمنٹ کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو مختصراً یہ ٹاپک رہا۔ اس کے بعد ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجور ریکگنیشن جو ہے اس کا لیکچر بھی انشاءاللہ جلد اپلوڈ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔